الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه المتين وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ ناظرین محترم، خالق کائنات کا ارشاد اے بندگان خدا، بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں، لیکن یہ توبہ توبۃ نصوحا، پاک و صاف و شفاف توبہ۔ ہمارے معاشرے میں جو توبہ کا ایک عنوان ہے کہ ناک پر ہاتھ پھیرنا اور کانوں کو پکڑ لینا اور توبہ توبہ کرنا، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ توبہ کی اپنی شرائط ہیں۔ یہ قلبی طور پر حقیقی معنوں میں گناہ پر پشیمان ہونا، یعنی اولاً تو انسان کو گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر گناہ کرتے ہیں تو گناہ کے فوراً بعد توبہ کرنی چاہیے۔ اور روایات سے جو استفادہ ہوتا ہے، انسان اگر نیکی کا کام انجام دیتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہے فوراً اس کو لکھ دے، لیکن جب گناہ کا کام کرتا ہے تو فرشتوں کو نہ لکھنے کا حکم ہے، مت لکھیں۔ اور جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے بعد بھی ہے کہ ابھی بھی آپ نہ لکھیں، کیوں؟ میرا بندہ ہے، شاید سجدے میں آ جائے، یا رب یا رب یا رب مجھے پکارے اور میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا جب مجھے پکارے گا، میری طرف پلٹ کے آئے گا۔ توبہ کا یہی مقصد ہے کہ یعنی جس راہ سے بھٹک گئے ہو اب پلٹ آؤ پروردگار کی طرف، صحیح ہو جاؤ، اچھے ہو جاؤ۔ تو کار خیر فوراً لکھنے کا حکم، بلکہ کار خیر کی نیت بھی اگر کرتا ہے انسان اس پر بھی اسے اجر مل جاتا ہے، لیکن گناہ پر شرط ہے کہ توبہ کرے۔ لیکن جیسے عرض کیا کہ حقیقی معنوں میں توبہ، کیونکہ روایات سے جو ظاہر ہوتا ہے، اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، تو یہ توبہ نہیں بلکہ پروردگار کی العیاذ باللہ اہانت اور مزاح کا عنوان ہے کہ اپنے پالنے والے کے ساتھ انسان مزاح کر رہا ہے۔ اے انسان تو کہاں اور وہ پروردگار کہاں؟ پس توبہ دل سے پریشان، حقیقی معنوں میں پریشان، اور اس کے بعد پکا ارادہ کرنا کہ گناہ نہیں کروں گا اور گناہ نہ کرے، یہ توبہ ہے۔ نہ کہ گناہ کے بعد توبہ پھر گناہ، یہ توبہ نہیں ہے، یہ مزاح ہے پروردگار کے ساتھ۔ پس قلباً پریشان اور حقیقتاً اس کو چھوڑ دینا،
یہ معنی ہے توبہ کی۔ البتہ کچھ گناہ جن میں اس طرح کی توبہ کا عنوان ہے، اور کچھ گناہ اگر کیے ہیں، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں ذرا فرق ہے۔ حقوق العباد اگر کسی کی انسان چوری کرتا ہے تو وہاں توبہ کا عنوان یہ نہیں ہے کہ وہ چیز کھا لے اور جی استغفر اللہ آئندہ میں چوری نہیں کروں گا، بلکہ وہاں پر ہے کہ وہ چیز اسے واپس کرو، قلبی طور پہ پریشان ہونا اور اس چیز کو واپس کر دینا۔ اگر واپس نہیں کرتا تو یہ خیانت اور گناہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا، کیونکہ جو چیز پروردگار سے ہے وہ معاف کرنا اس کا کام ہے، لیکن حقوق العباد میں پھر وہ بندے کا ہے کہ اس سے عفو درگزر، لہذا اسے واپس کریں یا اس کی رضایت حاصل کریں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور جب انسان حقیقی معنوں میں توبہ کرتا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب گناہ سے توبہ کرتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ کیا لطف پروردگار ہے، کیا عنایت الہی ہے، جتنا اس پاک پروردگار کا ناظرین محترم شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ بلکہ روایات میں تو یہ بھی ہے، جب انسان خالق کائنات کے پاس پلٹتا ہے اور دعا کرتا ہے، ایک مرتبہ کہتا ہے یا رب، حکم ہوتا ہے فرشتوں کو یہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے، پھر یا رب ہے فرشتوں یہ کیا چاہتا ہے، جب تیسری مرتبہ یا رب حقیقی اور قلبی طور پہ کہتا ہے اور صحیح معنوں میں ارتباط پروردگار اور گریہ ازاری، وہاں پھر روایات سے جو ماخوذ ہے، پروردگار فرماتا ہے فرشتوں یہ جو چاہتا ہے اسے دے دو، جو چاہتا ہے اسے دے دو۔ لہذا پاک پروردگار کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرنا، اور جن سے پروردگار نے منع کیا ہے ان سے رک جانا، اور بعض گناہ عزیزان من جہاں پروردگار، بہرحال اعلیٰ اور افضل تو یہی ہے کہ اس اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اور کسی بزرگ کے الفاظ ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ کا مقصد جنگ با خدا ہے، خالق کائنات سے جنگ ہے، اور حقیقت وہ اللہ منع کر رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں، جبکہ وہ قوی ہے اور ہم ضعیف ہیں، ہم کچھ بھی نہیں، اصلاً مقایسے کا عنوان ہے ہی نہیں یہاں پر کچھ بھی، عدم سے ہم کو اس نے وجود میں لایا۔ لہذا ان کی ناراضگی کا سبب یا مومنین کی ناراضگی کا سبب، انبیاء کی ناراضگی کا سبب، یہ بھی بعض مرتبہ عنوانات آتے ہیں۔ میں ایک واقعہ عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، کیونکہ بجلی بعض مرتبہ آ رہی ہے جا رہی ہے، تو شاید بات میں بھی کہیں ڈفرنس ہو، ٹائم بھی اوور ہو چکا ہے۔ بہرحال اپنے وظیفے کو ادا کرتے ہوئے مومنین سے یہی عرض کروں گا کہ ایک شخص تھا جس کا کام تھا کفن چوری کرنا۔ جب بھی کوئی مر جاتا تھا وہ قبرستان جاتا تھا اور قبر کو کھود کے، چونکہ وہ نیا کفن ہوتا تھا، چوری کرتا تھا۔ اب ایک مرتبہ اتفاق یہ ہوا کہ ایک نوجوان لڑکی فوت ہو گئی۔ یہ بہرحال گیا تو اس وقت یقیناً بدبخت ہے، بدبخت گیا، قبر کو کھودا، جیسے ہی کفن اتارا تو شیطان نے اپنا اثر دکھایا۔ لڑکی کی خوبصورتی اور شیطان کے وسوسے، یہ شیطان کے چکر میں آ گیا۔ کفن کے ساتھ جو خیانت خاتون لڑکی کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ خیانت کر بیٹھا، گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گیا۔ تو جس طرح سے لکھا ہوا ہے، جب یہ بدبخت یہ کام کر کے اور نکلا تو اس قبر سے آواز آئی اس لڑکی کی طرف سے کہ خدا تجھے معاف نہ کرے، میں پاک و صاف و شفاف آئی تھی،
تو مجھے اس غلیظ اور گندی حالت میں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو یہاں سے تو یہ بھی اندازہ لگتا ہے کہ بہرحال بس جو جانے والے ہوتے ہیں بہت ہی نیک ہوتے ہیں، خدا کے محبوب ترین شخصیات ہوتے ہیں۔ اب تاریخ میں اس طرح کا واقعہ، آواز جیسے اس نے سن لی بہت پریشان ہوا، گیا کسی چوراہے پہ رونا شروع کر دیا۔ یقینی بات ہے اتفاقات ہوتے ہیں، کوئی دوست گزر رہا تھا، دیکھا کہ دوست رو رہا ہے، کہا بھائی خیریت ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا بس مت پوچھیے مجھ سے۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا بس ایسی عظیم غلطی ہوئی ہے جو میں کر بیٹھا ہوں اور سمجھ نہیں آ رہی، اور عفو و درگزر کا بھی مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا۔ بہرحال کسی طرح سے نبی اکرم کے ہاں یہ بات پہنچی، رحمت للعالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ اس بدبخت کو لایا جائے۔ جب گیا تو رحمت للعالمین نے حکم صادر فرمایا کہ بتائیں کیا بات ہے۔ اس نے کہا حضور حقیقت حال یہ ہے کہ بتانے کے میں قابل نہیں ہوں۔ کہا کیا وجہ؟ کہا میرا گناہ عظیم ہے۔ پھر سرکار نے سوال کیا مجھے یہ بتا، تو کہہ رہا ہے گناہ بڑا ہے، کتنا بڑا ہے آخر؟ یا تیرا گناہ بڑا ہے یا یہ فرش پروردگار زمین بڑی ہے؟ اس نے کہا اے رحمت للعالمین میرا گناہ بڑا ہے۔ اچھا تیرا گناہ بڑا ہے یا آسمان؟ یا نبی اللہ میرا گناہ بڑا ہے۔ اچھا زمین و آسمان کو ملا لیا جائے اور جو ان میں ہے تو آپ کا گناہ بڑا، یا یہ چیزیں زمین و آسمان کو ملایا جائے؟ کہا یا نبی اللہ اگر میرے دل کی بات پوچھتے ہو تو میرا گناہ مجھے بڑا نظر آ رہا ہے۔ لیکن عزیزان من، بہرحال میں یہی عرض کروں گا جیسے دعاؤں میں بھی ہے کہ گناہ جتنا بھی بڑا ہو لیکن پھر بھی خالق اس سے زیادہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں سمجھتا ہوں انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم صادر فرمایا ٹھیک ہے جو بھی ہے بیان کریں۔ اس نے اپنا قصہ سنایا، یا رسول اللہ میرا کام کفن چوری کرنا ہے۔ میں قبرستان میں گیا، ایک نوجوان لڑکی فوت ہوئی، قبر کو کھودا، کفن کو اٹھایا، اس کے خوبصورتی اور حسن کی زد میں آ گیا، شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور میں انا للہ و انا الیہ راجعون جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا میں کر بیٹھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ خدا کی قسم محترم ناظرین بعض مرتبہ بدن لرز جاتا ہے ایسی باتیں سن کے، اور البتہ یہ چیزیں آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ بعض مرتبہ جب آج کے گناہ اس طرح کے آ رہے ہیں کہ چھوٹے بچے، چھوٹی بچیاں، اللہ اکبر، وہ بھی اسلامی مملکت، مسلمان معاشرہ، یہ لرزا دینے والی باتیں ہیں۔ بھائی اور بہن کا نکاح، میں عرض کروں گا حکومت اسلامی ہے، خدا را اسلامی قوانین کو صحیح معنی میں نافذ کیا جائے۔ علماء سے عرض کروں گا کہ ان حقائق پر توجہ دیں۔ ایک عرض ہی کر سکتا ہوں بعنوان طالب علم، مگر نہ میری کیا حیثیت ہے، ان چیزوں کو بیان کیا جائے، ان چیزوں احکام الہی کو لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ یہ چیزیں وجود میں نہ آئیں۔ آخر
بہن اور بھائی کا کیا رشتہ ہے، کتنا تقدس ہے، پھر ماں اور بیٹے کا کتنا تقدس ہے۔ لیکن بعض مرتبہ سوچتا ہوں، اے پروردگار استغفر اللہ ربی واتوب، کیا ایسے بھی کوئی اس وقت مقدس رشتے ہیں جن کا تحفظ محفوظ ہے، جن کا لحاظ رکھا جا رہا ہے؟ تو عزیزان من، جو میری زندگی سے واقعات گزر رہے ہیں، بہت مجھے مشکل لگ رہا ہے۔ یہ مانتا ہوں پاک لوگ ہیں، صاف و شفاف لوگ ہیں، لیکن اس طرح کے لوگوں کا ہونا بھی ایک معاشرے کے لیے عذاب الہی ہوتا ہے۔ میں پلٹا ہوں اسی قصے کی طرف، جب سرکار کے خدمت میں اس نے اپنا واقعہ سنایا اور گناہ کا اعتراف کیا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اس کا گناہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے۔ رحمت للعالمین نبی نے کہا کہ اے بدبخت، اس محفل سے نکل جا، ممکن ہے تیری وجہ سے ہم پر بھی عذاب الہی آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اے محترم سننے والوں، رہ کیا گیا؟ اس نے تو اعتراف کیا، گویا کہ نبی اکرم کی طرف سے بھی تائید آ گئی کہ تیرا گناہ، اور حقیقت حال یہ ہے اس طرح کا گناہ البتہ العیاذ باللہ آج بھی قبرستان کے واقعے ملتے ہیں، جا کے مردوں کو نکالا جاتا ہے، ان کو کھایا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا جو ہو رہا ہے معاشرے میں۔ خالق کائنات ہمیں محفوظ فرمائے اور ایسی چیزوں سے دور رکھے۔ بہرحال تأسف ہوتا ہے عزیزان من، جب پروردگار کے نبی کے محضر سے نکلا تو میں تو اپنے حساب سے کہتا ہوں گویا کہ اس کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن جیسے دعاؤں میں ہے کہ گناہ جتنا بھی بڑا ہو اللہ اس سے بڑا ہے۔ نبی اکرم کی رحمت عالمین کے لیے میں مانتا ہوں، لیکن اس رحمت للعالمین کو رحمت بنانے والے سے اوپر بھی جس نے اس کو رحمت دی ہے، اس کی رحمت میں بہرحال اور گنجائش ہے۔ لہذا گیا، روتا رہا۔ ملتا ہے تاریخ میں کہ 40 دن تک اس نے گریہ کیا۔ اس کا جو گوشت ہے کأنہ ختم ہو چکا تھا، بدن کا ماس تھا اور اس کی ہڈیاں تھی اور وہ بیابان تھا۔ تو انسان آخر تنگ ہو جاتا ہے، اور وہ قلبی طور پر مان چکا تھا اپنی ہار کو بھی، پھر نبی کے محضر مقدس سے نکل چکا تھا۔ تو اب یہاں پر اس نے ایک رابطہ کیا اپنے پروردگار سے کہ اے خالق، میں مانتا ہوں گناہ گار ہوں، غلطی بھی مجھ سے بڑی ہوئی ہے، لیکن تیری رحمت اور تیری مغفرت اس سے بڑی ہے۔ بہرحال اگر میری توبہ کو اے پروردگار قبولیت کا شرف بخشا ہے تو مجھے کسی طرح سے بتا دے، اور اگر میری توبہ قبول نہیں ہے تو مجھے یہیں پہ موت دے۔ اب میری زندگی کا کیا، میں ختم ہو چکا ہوں، تباہ و برباد ہو چکا ہوں، موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان من محترم سامعین، ملتا ہے کہ نبی کو حکم ہوتا ہے کہ اے نبی اللہ، فلاں جگہ بیابان میں میرا گناہ گار بندہ میری طرف پلٹ کے آیا ہے، اس کو خوشخبری دی جائے کہ تیری توبہ قبول ہے۔ لہذا میں عرض کروں گا عزیزان من، خصوصاً انسانیت کے ناطے، مسلمان کے ناطے، مومن کے ناطے، جتنے عنایات اور عنوانات ہیں پروردگار کی طرف سے، ان کو مد نظر رکھ کر ہم سب کو چاہیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں چلیں اور توبہ کریں، اور یہ آیات الہی میں ہے ان اللہ یحب التوابین، خالق کائنات توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔
اور پھر ہے کہ وَإِن لَمْ يَتُب، اگر کوئی توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر وہ ظلم کا عنوان ہے، ظالم کا عنوان ہے۔ لہذا ہم کو ظلم سے بچنا چاہیے اور پروردگار کی بارگاہ میں لوٹ کے آنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ دعا کرتا ہوں، اے پروردگار ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر کو سر نگو فرما۔ اے میرے پروردگار ہمیں صحیح معنی میں توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مراجع حقہ، علماء حقہ، رہبر معظم، قائد محبوب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کو طول عمر بابرکت نصیب فرما۔ اس دفتر کے جتنے اراکین جس عنوان سے خدمات انجام دے رہے ہیں، میرے خالق ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ یہ کرونا کی وبا سے رفع اور دفع فرما۔ تمام مقامات مقدسہ حج سمیت ان کی زیارات ہمارا مقدر فرما۔ اے میرے خالق ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کو جلد ظاہر فرما۔ اس امام کی سپاہ میں ہمارا شمار فرما، اس امام کی آواز پر لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من اعوانہ وانصارہ ومن شیعتہ برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔